کہ قرآن کریم میں اس طرح کی متعدد آیاتیں، جیسے سورۃ الجن میں ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، تو وہاں پر بھی غور کرنے والی بات ہے انما ادعو ربی، کہ میں اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور وہاں پر بھی لفظ احدن ہے، احدن بتوں کو نہیں کہتے، پتھروں کو نہیں کہتے، بلکہ احدن انبیاء، اولیاء اور ذوی العقول مخلوق خصوصاً اس کا مصداق ہے۔ تو فرمایا کسی ایک کو بھی اس پکار والے مسئلہ میں اللہ کا شریک نہیں کرتا، اگر ضد نہ ہو اور جہنم جانے کا بھی پروگرام نہ ہو۔ تو اسی آیت میں غور کرنے سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں انما ادعو ربی ولا اشرک بہ، ادعو ربی میں حصر ہے کہ میں صرف اپنی حاجتوں میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا۔ حصر میں دو معنی ہوتے ہیں، نفی بھی اس بات بھی، کہ اللہ ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا، اور غیر اللہ کی پکار کا حکم بھی بلا اشرک، لا ادعو نہیں ذکر کیا، حالانکہ مقام کا تقاضا تھا کہ اللہ کو پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا، لیکن یہ مضمون آ گیا انما میں، تو اب اگلا مضمون جو آیا بلا اشرک کو، تو بتا دیا غیر اللہ کو پکارنا اسی کا نام شرک ہے۔ اب یہ ہے منصوص مسئلہ، اور میں نے بتایا پکارنا کیسے، ما فوق الاسباب امور میں متصرف یا ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے، بصیر سمجھ کے پکارنا، تو اسی کا نام شرک ہے۔ اب سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام یہ پوری سورت تردید شرک پر مشتمل ہے، اور شرک کی ہر قسم کو سورۃ الانعام نے جڑ سے لیا اور اس کو جڑ کاٹ دی۔ تو یہاں پر مسئلہ پکار کو بھی قرآن نے لیا ہے سورۃ الانعام میں، اور اس کا بھی یہاں میرے پاس سورۃ الانعام کی یہ آیت نمبر 41 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہی شرک، پکار والا شرک فی الدعا، اس کو بیان کیا اور فرمایا کہ ان مشرکوں سے پوچھ لو کہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے، قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ان سے پوچھ لو اگر ان پہ اللہ کا عذاب آئے، چاہے وہ زمین سے ہو یا آسمان سے ہو، کسی صورت میں بھی عذاب آئے، او اتتکم الساعہ، یا ان پہ قیامت قائم ہو جائے، تو ان سے ذرا پوچھو کہ اغیر اللہ تدعون، کیا پھر بھی غیر اللہ کو پکارو گے؟ اغیر اللہ تدعون، عذاب نازل ہو جائے یا قیامت آ جائے تو پھر بھی غیروں کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم غیر اللہ کی پکار والے دعویٰ میں سچے ہو تو جواب دو۔ پھر قرآن نے خود بتایا ان کا حیثیت ہے کیا، قیامت تو دور کی بات، بڑے عذاب تو دور کی بات، جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور جزوی عذاب کا آتا بھی نہیں، اندیشہ لگتا ہے، ظنوا انہم، صرف گمان ہوتا ہے کہ اب کشتی گئی، اور صرف ذہن، تو فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں
اور اگر بڑا عذاب آ جائے، قیامت آ جائے، تو فرمایا اغیر اللہ تدعون، پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں، اس کی میں خود گارنٹی دیتا ہوں، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، نہیں کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارو گے، ایسی حالت میں ایاہ تدعون، صرف اللہ ہی کو پکارو گے، کیونکہ تمہاری ضمیر اور فطرت یہ بات مان چکی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اور کوئی ہماری ان مشکلوں کا کاشف اور دور کرنے والا نہیں۔ تو فرمایا جب یہ اللہ تعالی ہی دور کر سکتا ہے تو اب وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، ایسی حالت میں صرف اللہ کو پکارتے ہو، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور ان کو بھلا بیٹھتے ہو جن کو اللہ کا شریک کر رہے تھے۔ تو اس آیت نے بھی بتا دیا تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ کہ غیر اللہ کو حاجات میں پکارنا، انہیں سمیع بصیر سمجھ کر، اسی کو قرآن شرک کہہ رہا ہے۔ اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے میرے بھائی، کسی ملا پیر بزرگ کا مسئلہ نہیں، کسی ڈائجسٹ اور اخبار کا مسئلہ نہیں، اور کسی یہ آکسفورڈ اور یہ دنیا کے تماش بین اور تماش خانوں سے نکلے ہوئے کسی پروفیسر اور ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے کلام کا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حاجات اور مشکلات میں مجھے چھوڑ کر چاہے کسی پیغمبر کو پکارے، ولی کو پکارے، پیر فقیر کو پکارے، تو وہ آدمی کٹر مشرک ہے اور منسوس مشرک ہے۔